وہ دن کہ نہ مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے، اور تمام معاملات ہوں گے اس دن صرف اللہ جل جلالہ کے لیے۔ وہ دن جس میں کسی بھی انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی بھی ملکیت نہیں ہوگی کسی انسان کی، کسی چیز کے اوپر وہ اپنا حق نہیں جتا سکے گا، کسی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا اس کا، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ اس کی اس دن کچھ بھی نہ چلے گی، بے بس ہوگا وہ انسان۔ اس دن تمام طاقت، تمام امر، فیصلہ اللہ جل جلالہ کا ہی ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ سورۃ الانفطار کی یہ آخری آیہ نمبر 19 انسان کی اس دن بے بسی کا بتاتی ہے۔ اس دن انسان کتنا کمزور ہوگا، بے بس ہوگا، تنہا ہوگا۔ سخت ڈرا دینے والی آیہ ہے یہ اس سورہ کی کہ ہر انسان اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا اس دن۔ کوئی بھی اپنا نہیں ہوگا جس سے وہ مدد حاصل کر سکے، جس کو وہ پکار سکے اس مشکل وقت میں، اور نہ ہی وہ کسی کی مدد کر سکے گا کہ اوپر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ لوگوں کو چھوڑیں، اپنے اوپر بھی اس دن اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ اور وہ دن جس دن سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے، کوئی کسی کی مدد کو نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، نہ ہی اپنے خاندان والے، رشتہ دار، نہ ہی اپنے دوست احباب۔ مدد کا کیا، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے کہ آج یہ کہیں ہم سے ہماری نیکیاں نہ لے جائے، جیسا کہ ہم نے سورۃ العبس کی آخری پیسج میں دیکھی تھی آیات۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن دوڑے گا انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے ساتھی سے اور اپنے بیٹے سے۔ اس دن ہر انسان بے پرواہ ہو جائے گا دوسرے سے۔ وہ ایسی حالت میں ہوں گے اس دن کہ انہیں کسی کی پرواہ نہیں رہے گی، صرف اپنی ہی پرواہ ہوگی، کسی کی فکر نہیں ہوگی، بس اپنی ہی فکر لگی ہوئی ہوگی۔ اگر کسی کی مدد بھی چاہیے ہوگی تو بھی کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ ایسا مشکل وقت ہوگا وہ۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر ریلائی کرتے ہیں مدد کے لیے، مدد چاہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، چاہے وہ دنیا کے کام ہوں یا پھر دین کا کام ہو، ایک انسان تمام کام تو کر نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اصحاب دیے، بہترین ساتھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے چنے جو ان کے دین میں معاون تھے۔ دین کے کام میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاری مددگار بھیجتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنتے ہیں خاص لوگوں کو جو اس کے دین کا کام کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جو اس دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ایسے ہر کسی کو نہیں مل جاتا۔ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ جل جلالہ انہیں چن لیتے ہیں اور پھر وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور بہت سے اجر پاتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ہم دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمیں ہی فائدہ مل رہا ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی بہترین اجر عظیم ملتا ہے۔ اور جو بھی فائدہ اس دنیا میں کسی کو دیا وہ ہمارے لیے آخرہ میں کام آئے گا، اس دن وہی چیز ہمیں فائدہ دے گی۔ اور یہ نظام صرف اس دنیا کا ہی ہے، وہاں پر آخرہ میں تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس دن کوئی کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ تو اس دنیا میں سستی نہ کریں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں۔ ہمیں یہاں پر موقع دیا گیا ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے تاکہ ہمارے یہاں دیے ہوئے فائدے، یہاں کی ہوئی نیک کام، نیکیاں اس دن کام آئیں، اور پھر جو بھی نیکی کی ہوگی اس کا معاملہ، تمام فیصلے، امر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے کہ اس نیکی کے کام کی نوعیت کیا تھی، اس میں خلوص کتنا تھا، کس کے لیے وہ کام کیا گیا تھا۔ اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو بار بار چیک کریں کہ ہم یہ جو نیکی کے کام کر رہے ہیں نا تمام،
وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یا کوئی اور بھی مقصد ہے؟ اگر ہم سیکھ بھی رہے ہیں نا ابھی قرآن، تو اس میں بھی دیکھیں کہ ہم کس کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ جو سکھانے والے ہیں وہ بھی اپنی نیتوں کو چیک کریں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ گروپ انچارجز ہیں، ایڈمنز ہیں، سب اپنی نیتوں کو چیک کریں کہ وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ پانے کے لیے ہیں یا کوئی اور مقصد ہے۔ اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، کہیں پہ والنٹری کام کر رہے ہیں، مساجد میں کریں، اپنے گھر والوں ہی کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے فیملی کی دیکھ بھال کریں، ہر عمل کو چیک کریں، اس کو درست کریں کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہے یا نہیں، کیونکہ اس دن جو امر ہے، جو فیصلہ ہے، فیصلے کا دن، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہوگا۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہتر کریں۔ ہم ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر ناظر جانیں، ہماری نیت میں خلوص ہونا چاہیے، سچے ہو جائیں، سنسیئر ہو جائیں اللہ کی نظر میں۔ ہمارے جتنے بھی کام ہیں نا، وہ ہم بہترین سر انجام کریں اللہ کی نظر میں۔ یہ نہیں کہ دوسروں سے ہمیں اس کا اپروول لینا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو کام بڑا اچھا ہو جائے گا، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو کام مارے بندے کا ہو جائے گا۔ جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے وہ تو بہترین ہوتا ہے، احسان کے لیول پر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں فکر ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ ہر نیکی کے کام میں صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کو قبول فرما لیں، کیونکہ آخرہ میں امر صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ اس لیے جو نیکوکار ہوتے ہیں وہ نیکی کا کام کر کے اتراتے نہیں، بلکہ ڈرتے ہیں کہ یہ قبول ہوگا یا نہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرما لیں۔ انہیں ہر معاملے میں اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے بس راضی ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے، نہ کہ لوگ خوش ہیں کہ نہیں، لوگ ہمیں نیکوکار سمجھتے ہیں یا نہیں۔ اس چیز کی فکر نہ کریں، نیک اللہ کی نظر میں بن جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نیک ہونے کا ٹھپا لگا دیں، اس چیز کی فکر کریں۔ اللہ اکبر! دیکھیں وہ کتنا ہی سیریس دن ہے جس کو ہم بھولے ہوئے بیٹھے ہیں اور بس اپنی دنیا کے کاموں میں ہی لگے ہوئے ہیں، اسی دنیا میں کھپ رہے ہیں اور اس دن کو بلائے ہوئے بیٹھے ہیں، یہاں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور اکثر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہیں، فالتو کے کاموں میں، ایک دوسرے کے ساتھ فالتو کے کاموں میں ساتھ دینے والے ہیں، ایسے ساتھی بنائے ہوتے ہیں۔ اور پھر استغفر اللہ، جو لوگ ایک دوسرے کا برائی میں ساتھ دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ آج تو برائی میں بڑا ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کے، اس دن تو کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف اللہ جل جلالہ کا ہی امر ہوگا، اسی کا فیصلہ ہوگا۔ اس دنیا میں بھی ہر چیز اللہ جل جلالہ کے ہی اذن سے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہمیں کچھ کنٹرول دیا گیا ہے، جیسے فری ول ہے ہماری کہ جو چاہے کرو، چاہے برائی کا راستہ چنو، چاہے نیکی کا راستہ چنو، اور پھر ہم اپنے احساسات، ہماری جو خواہشات ہیں ان کے اوپر کنٹرول کرنا۔ یہاں پر ہمارے ہاتھ میں کچھ فیصلے دیے گئے ہوتے ہیں کہ ہم وہ فیصلے کریں، اور پھر ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر ہر فیصلہ کریں۔ ہر کام سے پہلے، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ آخرہ میں اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ جہاں پر ہمارا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوگا، ہم اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ تمام تر ہر فیصلے، ہر معاملہ اللہ جل جلالہ کے پاس ہوگا۔ اگر ہم اس آیہ کو بار بار اپنے ذہن میں دہراتے رہیں تو ہمارے کتنے ہی کام سیدھے ہو جائیں۔ اور دیکھیں اس آیہ سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے لیے خود نیکیاں اکٹھی کریں، اپنے لیے خود نیکی کے کام کریں، خود قرآن مجید کو سیکھیں، سمجھیں، اس کو پھیلائیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں وہ خود کریں، نہ کہ دوسروں کی ہوئی نیکیوں کے سہارے بیٹھ جائیں کہ یہ آخرہ میں ہمیں کام آ جائیں گی۔ جیسے میں نے کسی سے سنا کہ کوئی کہہ رہے تھے کہ میرے والد صاحب بہت نیکوکار تھے تو وہ مجھے آخرہ میں بچا لیں گے، میری اپنی تو اتنی نیکیاں کوئی ہیں نہیں، تو وہ اپنی نیکیاں مجھے دے دیں گے۔
تو یہ ساری غلط فہمی ہے. اس دن کوئی کسی کے بھی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کسی کی مدد کو نہیں پہنچے گا. اور جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھ ہی لیا کہ باپ اور بیوی اور بیٹے سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. اور پھر ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاندان کو اکٹھا کیا اور اپنی بیٹی کو بھی یہ کہا کہ میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا اس دن، تو تم اللہ سے ڈرو. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے کچھ. دیکھیں، جس نے نیکی کے خود کام نہیں کرنے ہوتے، خود اچھا نہیں، بہتر اپنے آپ کو نہیں کرنا ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری سفارش کر دے گا. جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی نیک کام کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کو لے لیں گے اپنے سر. استغفر اللہ ربی. کوئی کام تو اس وقت آئے گا نا جب اس کی کوئی ملکیت ہوگی کسی پر، اور اس دن کسی چیز کا کوئی بھی مالک نہیں ہوگا. اس دنیا میں تو ہم پھر کچھ چیزیں اون کرتے ہیں، پر وہاں پر نہیں. کوئی کسی کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی. تمام امر فیصلے اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے پاس ہوں گے. اور ایک اور اس سے بھی ہم آیت سے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کو اپنے گناہوں کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکے گا کہ اس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا تھا، اس نے مجھے مجبور کیا تھا، یا اس کے ساتھ میری بہت گہری دوستی تھی، میں تو بھٹک گیا، اس نے مجھے غلط بتایا، میں پریشرائز تھا. جیسے ابھی دیکھیں پیئر پریشر میں بھی اکثر لوگ ایسے کر جاتے ہیں. یا پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ماحول ہی ایسا تھا، میں تو ماحول کی گرفت میں آ گیا، کیا کرتا میں. نہ ہی کوئی یہ کہہ سکے گا کہ یہ گناہ تو میں نے اپنے خاندان والوں کی وجہ سے کیا تھا، ان مجبوری میں آ کے کر دیا تھا، یا ان کی وجہ سے میں نے یہ کیا. یا پھر ایک بہت ہی جو عام بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جب قرآن مجید کی آیات آتی ہیں، حدیث صحیح آتی ہیں، سبحان اللہ، تو جو سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدلتے ہیں. پر اس کے برعکس اکثر ہم کیا سنتے ہیں کہ نہیں، یہ تو کوئی نئی بات ہے، یہ تو کوئی نئی چیز سکھا رہے ہیں، ہمارے تو پیچھے سے یہ ہمارے خاندانوں میں یہ رسم و رواج چلتے آنے، تو ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں؟ اگر یہ غلط ہوتا تو وہی ایسا کیوں کرتے؟ اب قرآن مجید میں ہم اسی طرح کی کچھ آیات سورۃ الاعراف میں بھی پڑھتے ہیں، کفار کے بارے میں، جنہوں نے جھٹلایا اور جنہوں نے نہیں مانا، انکاری ہوئے. تو آیہ نمبر 38 میں کیا آتا ہے سورۃ الاعراف کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں جب ایک امت کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ کہے گی اس سے پہلے جو امت گئی ہوئی تھی اس کے بارے میں کہ یا اللہ، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم نے تو ان کی پیروی کی، ہم نے تو ان کو فالو کیا، تو آج آپ ان کو دگنا عذاب دیں. تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے آج سب کے لیے دگنا عذاب ہے. استغفر اللہ ربی. تو امر صرف اللہ جل جلالہ کا ہی ہوگا. اور پھر آگے آیات میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو پہلے امتیں گئی تھیں وہ دوسروں کو کہیں گی ہاں تم کوئی بڑے اچھے تھے، تم ہم سے کوئی بہتر نکلے، تم نے بھی وہی کیا جو ہم نے کیا، بہتر ہوتے تو تم اپنے آپ کو بدل لیتے، تو چلو اب تم بھی سزا بھگتو. اللہ اکبر. تو کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. کتنا سخت دن ہوگا وہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بچا لیں. ہم جب یہ آیات پڑھتے ہیں آخرہ کے بارے میں تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالی مسکراتے ہیں، اور اللہ کے مسکرانے سے مراد یہ ہے کہ وہ آخرہ کی تنگی سے غمگین نہ ہوں گے. اور ان 3 میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جو آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص پر مسکراتے ہیں جو رات کو اپنا گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوتا ہے. اور امام احمد اپنی مسند میں اس کو تحریر کرتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسکرانے، اللہ کی مسکراہٹ کے بارے میں بتایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں کسی انسان پر مسکراتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آخرہ کی ہولناکیوں سے بچایا جائے گا.
اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان میں سے کرتے ہیں جو رات کو اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں تنہائی میں، وہ جو تہجد گزار ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنی یہ عادت بنا لیں آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا، آمین یا رب۔ اچھا، یہ جس حدیث کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے اس سے ایک بات بتاتی جاؤں کہ کچھ جگہ پر اس کی سند میں ضعف بھی پایا جاتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری سورۃ الانفطار اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا اس کا سیکھنا، سمجھنا، اس کے ساتھ وقت لگانا قبول فرمائیں اور اس سورہ کو ہمارے عملوں میں لے کر آئیں، آمین یا رب۔ اب انشاءاللہ تعالی سورۃ المطففین ہماری جلد شروع ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے۔ اس سورہ کی انویٹیشن دیں، دوسروں کو انوائٹ کریں، جیسے ہم دعوت پر بلاتے ہیں نا، تو اس سورہ کی دعوت دیں، اس کا دعویٰ کریں، اس نعمت کی طرف بلائیں۔ اور اب جب تک نئی سورہ سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت تک آپ اپنے جتنے بھی لیسنز مس ہوئے ہیں ان کو کمپلیٹ کریں، اسائنمنٹس کو، ٹیسٹ کی تیاری کریں، اور خاص طور پر میں ان سب کو انکریج کروں گی کہ جنہوں نے یہ سورہ نہیں ابھی تک حفظ کی تو وہ اس سورہ کو حفظ کریں، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، اور نئی ہماری سورہ شروع ہونے سے پہلے اس سورہ کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ہی چھوٹی سورہ ہے اور آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، اس کے ساتھ وقت لگائیں، اس کو دوسروں کو سکھائیں، دوسروں کی اس کی دعوت دیں، اور قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر تدبر کر کر ان کو اپنے عملوں میں لے کر آئیں اور اہل القرآن میں سے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اہل القرآن میں سے بنا دے، آمین یا رب۔ اس سورہ کی آخری آیہ نمبر 19 کا ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یوم، اس دن، لا نہیں، تملکو مالک ہوگا، نفسن کوئی نفس، کوئی جان، لی نفسن کسی نفس کے لیے، کسی جان کے لیے، شیئن کچھ بھی، و اور امر جس کی جڑ ہے، جو روٹ لیٹرز ہیں حمزہ میم را، امر یعنی فیصلہ، معاملہ، یوم اذن اس دن، للہ صرف اللہ ہی کے لیے۔ چلیں اب آئیں ہم بہت ہی خوبصورت تلاوت ہماری یوتھ کی جنہوں نے حفظ کی ہے ان سے سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے سینے میں محفوظ کر دیں اور جنہ میں داخل ہونے کا سبب بنا دیں، آمین یا رب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله